اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اہم ترین سوال جو بعض اوقات پوچھا جاتا ہے، اور وہ سوال یہ کہ کیا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے وجود کی دلیل ہمیں اہل سنت کی کتابوں کے اندر دکھائی دیتی ہے، خاص کر ان کی کتب معتبرہ کے اندر؟ کیا امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کے اوپر اس انداز سے کوئی دلیل ہے جس انداز سے ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے؟ تو اس کا جواب ہے یقیناً جی، بالکل موجود ہے۔ ان کی معتبر ترین کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ امام زمانہ ہوں گے، اللہ کے رسول کی احادیث موجود ہیں۔ بلکہ نہ صرف یہ موجود ہے کہ امام زمانہ ہوں گے، یہ بھی موجود ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد 12 جانشین ہوں گے، 12 ائمہ علیہم السلام ہوں گے۔ حتیٰ صحاح ستہ کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ اور نہ صرف یہ موجود ہے بلکہ یہ بھی موجود ہے کہ یہ جو 12 جانشین ہوں گے، ان میں سے 9 وہ ہوں گے جو نسل امام حسین علیہ السلام سے ہوں گے، اور یہ بھی موجود ہے کہ 12 کے 12 خلفاء اللہ کے رسول کے جانشین قریش سے ہوں گے۔ اتنا اسپیسیفک ہو کے کتب اہل سنت کے اندر یہ روایات موجود ہیں۔ آئیے آپ کی خدمت میں کچھ بعض حوالے پیش کرتے ہیں۔ ویسے تو بہت زیادہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن ارادہ کیا کہ کم از کم ایک مناسب مقدار اس انداز سے آپ کی خدمت میں پیش کی جائے۔ سب سے پہلے اس کو ہم تین اعتبارات سے تقسیم کریں گے۔ سب سے پہلے معروف ترین حدیث کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس حالت میں مرے کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، تو یہ شخص جہالت کی موت مرے گا۔ یہ حدیث ان کی معتبر ترین کتابوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1478، کہ جہاں پہ اللہ کے رسول نے یہ بیان کیا ان الفاظ کے ساتھ، صحیح مسلم کے اندر ہے کہ من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ۔ ان الفاظ کے ساتھ ان کی کتاب میں حدیث موجود ہے۔ پھر آگے بڑھیے، مسند احمد ابن حنبل کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 96 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ابن حبان کی کتاب صحیحہ کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 49 کے اندر موجود ہے۔ الاصفہانی نے اپنی کتاب خلیۃ الاولیاء کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 224، یہ تمام وہ کتاب ہے جو ان کی معتبر ترین کتابوں کے اندر شمار کی جاتی ہیں۔ یہ حدیث موجود ہے کہ من مات بغیر امام مات میتۃ جاہلیہ، یہاں پہ لفظ امام استعمال ہوا کہ اگر کوئی شخص بغیر امام کی معرفت کے مر جائے، تو یہ بغیر امام کے مر جائے تو یہ جہالت کی موت مرا۔ پھر آگے بڑھیے، اور بھی یہ حدیث ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ابن عاصم نے اپنی کتاب السنہ کے صفحہ نمبر 489 میں اس حدیث کو نقل کیا۔ حیثمی نے اپنی کتاب مجمع الزوائد کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 224 کے اندر نقل کیا ان الفاظ کے ساتھ کہ من مات ولیس علیہ امام، کہ جو شخص مر جائے اور اس کے اوپر کوئی امام نہ ہو، یعنی کسی امام کا یہ قائل نہ ہو، کسی امام کو نہ مانتا ہو، مات میتۃ جاہلیہ، تو یہ جہالت کی موت مرا۔ اس کے بعد آگے بڑھیے، مسند احمد کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 446 کے اندر، اور کتاب السنہ ابن عاصم کی صفحہ نمبر 490 کے اندر، اور مطالب عالیہ حجر اسقلانی کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث اس الفاظ کے ساتھ آئی کہ من مات ولیس علیہ طاعۃ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو شخص مر جائے اور اس کے اوپر کسی کی اطاعت نہ ہو، وہ جہالت کی موت مرا۔ یہ تمام حدیث اس جانب اشارہ کرتی دکھائی دیتی ہیں کہ ہر زمانے میں ایک ایسا شخص کا ہونا لازمی ہے، ایک ایسے شخص کا وجود ضروری ہے کہ جس کے وجود کے سبب سے کائنات کے اندر جو ہے وہ ایک امامت کا نظام قائم ہو، ایک امام ہو، ایک رہبر ہو، ایک رہنما ہو، جو کہ اللہ کی جانب سے ہو، کہ جس کی اطاعت ایسی ہو کہ اگر اس کی معرفت حاصل نہیں کی تو جہالت کی موت انسان مرا۔ اس کے بعد وہ حدیث کے جو بیان کرتی ہے کہ میرے بعد 12 جانشین ہوں گے، یہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6796، حدیث اس انداز سے ہے کہ سمعت النبی، راوی کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ یکون 12
اثنا عشرہ امیرہ، یعنی میرے بعد 12 امیر ہوں گے، 12 جانشین ہوں گے کہ جو رسول کے بعد رسول کی طرف سے گویا ہیں۔ اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ میں نے ایک لفظ اللہ کے رسول نے کہا جو میں سن نہیں سکا، بعد میں اپنے والد سے پوچھا تو والد نے کہا کہ کلہم من قریش، اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ یہ تمام کے تمام افراد قریش سے ہوں گے۔ تو یہ بات واضح ہوئی کہ ہر زمانے میں ایک امام ہے، ایک ایسا ہادی اور رہبر ہے کہ جس کی معرفت ضروری ہے، کہ جس کی اگر بیعت نہیں کی، جس کی اطاعت نہیں کی تو انسان جہالت کی موت مرا۔ جہالت کی موت یعنی کافرانہ انداز سے مرا۔ یہ بات ہمارے لیے واضح ہو گئی۔ یہ بات بھی واضح ہوئی کہ یہ سب کے سب 12 جانشین ہوں گے جو کہ قریش سے ہوں گے۔ اب مزید آگے بڑھتے ہیں کہ نسل امام حسین سے 12واں جانشین ہوگا اور امام حسین کی نسل سے یہ خلفاء ہوں گے۔ کتاب کا نام ہے فرائض السمتین اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 133 میں یہ حدیث اس انداز سے نقل ہوئی کہ اللہ کے رسول نے بیان کیا، اور حدیث کے راوی ہیں ابن عباس، کہ اہل بیت امان لاہل الارض، میرے گھر والے زمین والوں کے لیے امان ہے، یعنی سبب امان ہے۔ کما ان النجوم امان لاہل السما، جس طریقے سے آسمان والوں میں ستارے جو ہے امان کا سبب ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول سے یہ کہا گیا کہ یا رسول اللہ الائمۃ بعدک من اہل بیتک، کہ اے اللہ کے رسول کہ آپ کے بعد جو آپ کے ائمہ ہوں گے، جانشین ہوں گے، کیا یہ آپ کے گھر والوں سے ہوں گے، آپ کے اہل بیت میں سے ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا نعم الائمۃ بعدی 12 9 من صلب الحسین، کہ میرے بعد جو ائمہ ہوں گے یہ 12 ہوں گے، اور ان میں 9 وہ ہوں گے جو امام حسین کی نسل سے ہوں گے۔ اتنا واضح طریقے سے بیان موجود ہے۔ پھر کہا کہ امناء معصومون، یہ کون ہوں گے؟ امین ہوں گے، یہ معصوم ہوں گے یعنی عصمت کے مقام پہ ہوں گے۔ پھر بیان کیا وَمِنَّا مَهْدِيُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور ہم میں سے ہی اس امت کا مہدی ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول نے بیان کیا الا انہم اہل بیتی، آگاہ ہو جاؤ یقیناً یہ میرے اہل بیت ہے، وعطرتی میرے عطرت ہے، من لحمی و دمی میرے ہی گوشت سے ہے، میرے ہی خون سے ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے شکوہ پیش کیا کہ وما بال اقوام یؤذوننی فیہم، کہ اس قوم کو یہ کیا مشکل ہے، کیا پریشانی ہے اس قوم کے لیے کہ جو میرے اہل بیت کے اندر مجھے اذیت پہنچائے، یعنی ان کو اذیت پہنچانے کے ذریعے سے اللہ کے رسول کو اذیت پہنچائے۔ اور پھر یہ بھی بیان کیا کہ لا انالہم اللہ شفاعتی، کہ جو ان اہل بیت کو اذیت پہنچانے کے ذریعے سے اللہ کے رسول کو اذیت پہنچائے، اس کو اللہ کے رسول کی شفاعت اس کے شامل حل نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، طبری نے اپنی کتاب ذخائر عقبہ کے اندر صفحہ نمبر 135 کے اندر نقل کیا، اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 239 اور اسی طریقے سے 303 کے اندر اس حدیث کو نقل کیا کہ ایک طویل حدیث تھی، جس حدیث کے جو ہمارا مطلوب ہے وہ یہ حصہ ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے اس روایت کو نقل فرمایا کہ اللہ کے رسول کہ جب آخری وقت آیا، آخری لمحہ آیا، تو اس موقع پہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا آپ کے پاس آپ کے سرہانے موجود تھیں۔ فبقت، اور اللہ کے رسول کی اس کیفیت کو دیکھ کے آپ نے گریہ کرنا شروع کیا۔ اللہ کے رسول نے جب ان کو گریہ کرتے ہوئے دیکھا تو ایک دفعہ سوال کیا کہ ماں یبکی کا، بیٹی کس بات نے رلایا؟ اور اللہ کے رسول نے پھر آپ کو تسلی دینا شروع کی اور کہا کہ حبیبتی فاطمہ ما الذی یبکی کا، اے بیٹی کس بات نے آپ کو رلایا؟ تو شہزادی نے جواب دیا کہ اخشى الضیعۃ من بعدک، مجھے اس بات نے رلایا کہ آپ کے بعد جو پریشانی ہمارے اوپر آئیں گی۔ اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ یا حبیبتی لا تبکین، اے میری بیٹی، اے میری حبیبہ، گریہ نہ کرو۔ فنحن اہل البیت، ہم اہل بیت ہیں، اعطانا اللہ 7 خصال لم یعطیہا احدا، اللہ نے ہمیں 7 صفات عطا کی ہیں کہ جو ہمارے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ ولا یعطیہا احدا بعدنا، اور ہمارے بعد کسی کو بھی عطا نہیں فرمائے گا، نہ پہلے عطا فرمائی ہے نہ بعد میں عطا فرمائے گا۔ اس پر اللہ کے رسول نے 7 صفات گنوائی، جس میں پہلا کہا کہ انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، یہ پہلی صفت، یہاں تک کہ اس صفت کے اوپر پہنچے وَمِنَّا سِبْتَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور ہم سے ہی اس امت کے سبت ہوں گے۔ پھر بیان کیا یہ سبت کون ہوں گے؟
وہما ابناکی الحسن والحسین، یہ آپ کے بیٹے امام حسن امام حسین ہوں گے۔ پھر اللہ کے رسول نے بیان کیا وَسَوْفَ يَخْرُجُ اللَّهُ مِن صُلْبِ الْحُسَيْن تِسْعَةٌ مِّنَ الْأَئِمَّةِ عُمَنَاءٌ مَعْصُومُونَ، اور پھر بیان کیا کہ عنقریب اللہ صلب حسین میں سے 9 اماموں کو نکالے گئے، امام حسین کی نسل سے 9 مزید امام آئیں گے کہ سب کے سب معصوم ہوں گے، سب کے سب امین ہوں گے۔ اور پھر بیان کیا وَمِنَّا مَهْدِيُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور ہم میں سے ہی اس امت کا مہدی ہوگا۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ اس واضح حقیقت کو تسلیم کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کو معرفت امام علیہ السلام نصیب فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔